ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو احسان و بخشش والا ہے۔ میں اس پاک ذات کی، اس کی بے شمار نعمتوں پر اس کی حمد بیان کرتا ہوں جس نے طاعتوں میں جلدی کرنے اور بھلائیوں میں سبقت کرنے کا حکم دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جس نے ہمیں قرآن کے ذریعے شرف بخشا اور ہم پر پے در پے انعام و احسان کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ اولین و آخرین کے امام ہیں اور آدم کی تمام اولاد کے سردار ہیں۔ اللہ کا درود نازل ہو آپ پر، آپ کی پرہیزگار آل پر، وفادار اصحاب پر، تابعین پر اور قیامت تک ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، مسلمانوں، میں خود کو اور آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کیا وہ بچا، اور اللہ کا تقوی سب سے بڑی وصیت ہے۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر اس چیز کا بدلہ دیا جائے گا جس کو تم نے کمایا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صیام و قیام اور تلاوت قرآن کی توفیق دی، اور اس پاک ذات نے مبارک راتوں میں رحمت و مغفرت تقسیم کیا، وہ آپ کو مبارک ہو۔ توبہ کرنے والوں اور استغفار کرنے والوں کے لیے مبارکباد۔ کتنے ہی توبہ کرنے والے تھے جن کی توبہ قبول ہوئی، اور کتنے استغفار کرنے والے تھے جن کے گناہ مٹا دیے گئے۔ کتنے آگ کے حقدار تھے مگر ان کی گردنیں آزاد کر دی گئیں۔ یہ عید آپ کو مبارک ہو جس میں آپ اپنے اوپر اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں۔ جو ہدایت اللہ نے آپ کو عطا کی اس پر آپ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ عید اللہ کے شعائروں میں سے ایک شعائر ہے۔ یہ جمال و زینت کا دن ہے، خوشی و مسرت کا دن ہے، نیکی و صلہ رحمی کا تہوار ہے، اور محبت و مودت کی تجدید کا دن ہے۔ مسلمانوں، ہمارے سلف و صالح رضی اللہ عنہم عمل کو پورا کرنے، مکمل کرنے اور پختگی کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کرتے تھے، پھر اس کے بعد اس کے قبول ہونے کی امید رکھتے تھے، اور اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو رد اور باطل نہ کر دے۔ فضالہ بن عبید رحمہ اللہ کا قول ہے، میں جان لوں کہ اللہ نے رائی کے دانے کے برابر بھی میرے عمل کو قبول کر لیا تو یہ چیز میرے لیے دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ وہ دے سکتے ہیں باوجود اس کے کہ ان کے دل کپ کپاتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں اے صدیق کی بیٹی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں، اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبول نہ ہو۔ یہی ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں، اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑے جانے والے ہیں۔ تو اپنے رب سے حسن ظن رکھو، اس سے یہ دعا کرو کہ وہ تمہارے عمل کو قبول کر لے، تمہاری مغفرت فرما دے اور تم پر رحم کرے۔ مومن کے شائن شان یہ ہے کہ وہ رمضان کے بعد بھی بھلائی کو جاری رکھے اور اپنے وقت کو اللہ کی رضا میں لگائے۔ کوئی اپنے عمل سے ہرگز دھوکہ میں نہ پڑے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے ہی کوئی جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ کا حق بہت بڑا ہے اور بندوں پر اس کی اتنی نعمتیں ہیں جن کو گنا نہیں جا سکتا۔ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے، طاعت پر بھروسہ کرنا نفس کی ناسمجھی اور حماقت میں سے ہے۔ صاحب عزیمت و بصیرت اپنی ان عبادتوں میں جو کوتاہیاں ہوتی ہے ان کو دیکھتے ہوئے اور اللہ کی عظمت و جلال کے مطابق جیسا انہیں انجام دیا جانا چاہیے تھا ویسا انجام نہ دے سکنے کی وجہ سے طاعت کے بعد بہت زیادہ استغفار کرتے ہیں۔ صحیح جامع میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی اپنی پیدائش سے موت تک ساری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزار دے، پھر بھی قیامت کے دن اسے یہ عمل حقیر محسوس ہوگا۔
یعنی وہ شخص اپنے عمل کو حقیر سمجھے گا اور یہ سمجھے گا کہ اللہ کے فضل اور عطا اور بندے پر اس کے حق کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مومنو، رضا اور قبول کی علامات میں سے پے در پہ نیکی اور مسلسل طاعت کرنا ہے۔ جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور نیکی بڑھا دیں گے۔ یہ نیکیاں ان توشوں میں سے ہے جنہیں مومن قیامت کے دن کے لیے جمع کرتا ہے اور اللہ کے فضل و رحمت سے یہ امید رکھتا ہے کہ ان کے ذریعے نیکی کے پلڑے کو گناہوں کے پلڑے پر بھاری کر دے گا، اور ان نیکیوں کو گناہ کے ذریعے مٹانے والے ہی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھائی کے بعد برائی سے پناہ چاہتے تھے۔ جس نے مضبوط عہد کرنے کے بعد اس عہد کو توڑ دیا اور اس عورت کی طرح ہو گیا جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا، جو بھی بنایا اس کو نیست و نابود کر دیا اور جو جمع کیا اس کو برباد کر دیا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے پوچھا کہ تمہارے خیال کے مطابق یہ آیت کس کے متعلق نازل ہوئی تھی؟ کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہو اور ہر قسم کے پھل موجود ہو، اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو، اس کے ننھے ننھے سے بچے بھی ہوں اور اچانک باغ کو بگولا لگ جائیں جس میں آگ بھی ہو، پس وہ باغ جل جائے؟ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ حضرت عمر غصہ ہو گئے اور فرمایا، صاف کہو ہمیں معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میرے دل میں ایک بات ہے امیر المومنین۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے میرے بھتیجے بتاؤ اور خود کو کمتر نہ خیال کرو۔ اس آیت میں عمل کی مثال بیان کی گئی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، کون سے عمل کی؟ ابن عباس نے فرمایا، بس عمل کی۔ حضرت عمر نے فرمایا، یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ کی اطاعت میں عمل کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر شیطان کو غالب کر دیتا ہے تو وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے اور اس کے سب نیک اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کو بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ نیک عمل پر ہمیشگی برتنا، خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، نیکوکاروں کی عادت اور سید المرسلین کا طریقہ ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ ام المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا؟ کہ آپ نے کچھ دن مقرر کر رکھے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ آپ کے ہر عمل میں ہمیشگی ہوتی تھی۔ صحیح ایمانی بھائیوں، نیک عمل پر مداومت بندے سے اللہ کی محبت اور رضا اور زمین و آسمان والوں کی محبت کے حصول کا سبب ہے۔ بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے شائستہ اعمال کیے ہیں ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا۔ حدیث قدسی میں ہے، میرا بندہ نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی اس سے محبت کر۔ آپ نے فرمایا پھر جبریل علیہ السلام اسے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، پس تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے اسے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں وہ مقبول کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ عمل صالح پر ہمیشگی کی برکت میں سے جنت کی کامیابی اور آگ سے نجات ہے۔ صحیحین میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فجر کی نماز کے بعد فرمایا، بلال مجھے اپنے اس عمل کے بارے میں بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہو اور جس سے تمہیں سب سے زیادہ امید ہو، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی ہے۔ حضرت بلال نے عرض کیا، میں نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو میرے نزدیک زیادہ پر امید ہو، البتہ میں رات و دن میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے جو نماز میرے مقدر میں ہوتی ہے پڑھ لیتا ہوں۔ نیک عمل پر ہمیشگی کے نتائج میں سے یہ بھی ہے کہ وہ حسن خاتمہ کا سبب بنتا ہے، تو جو کسی چیز پر ہمیشگی برتے گا وہ اسی پر مرے گا، اور جو جس پر مرے گا اسی پر اٹھایا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر فضل و احسان میں سے ہے کہ کسی نے نیک عمل پر ہمیشگی برتا، پھر اسے بیماری یا سفر کا عذر لاحق ہو گیا تو اس کے لیے تندرستی اور اقامت کا ثواب لکھا جائے گا۔
سنن نسائی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو رات کو نفل نماز پڑھنے کی عادت ہو پھر کسی دن اس پر نیند غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن بھی اس نماز کا اجر اس کو لکھ دیتا ہے اور اس کی نیند اس کے لیے صدقہ بن جاتی ہے۔ میرے بھائیو، رمضان کے بعد نیک عمل کی ہمیشگی میں سے شوال کے 6 دن کا روزہ ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزہ رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ مسلسل روزہ رکھنے کی طرح ہے۔ شوال کے ان 6 روزوں میں رمضان کے روزوں کے نقص کی بھرپائی ہے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال سے متعلق قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا حساب ہوگا۔ وہ اگر ٹھیک رہی تو کامیاب و کامران ہو گیا، اور اگر خراب نکلی تو ناکام و نامراد ہو گیا، اور اگر اس کی فرض نمازوں میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے، چنانچہ فرض نماز کی کمی کی تلافی اس نفل سے کر دی جائے گی، پھر اسی اندازے سے سارے اعمال کا محاسبہ ہوگا، یعنی روزہ، زکوٰۃ اور حج کا۔ چنانچہ فرض روزہ کی کمی کو نفل روزہ سے پورا کیا جائے گا، فرض زکوٰۃ کی کمی کو صدقوں سے پورا کیا جائے گا، فرض حج کی کمی کو نفل عمرہ اور حج سے پورا کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یقیناً جو لوگ اپنے رب کی حیبت سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کپ کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہی ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ جانے والے ہیں۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن اور سنت میں برکت دے، مجھے اور آپ کو اس کی آیات اور حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ میں کہتا ہوں جو تم سن رہے ہو، اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر طرح کے گناہ اور خطاؤں سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ ہر طرح کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ پاک اور بابرکت حمد، جس طرح ہمارا رب پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر۔ اما بعد مومنو، ہر چند کے مغفرت اور آگ سے خلاصی کا موسم ختم ہو گیا، لیکن اللہ کا فضل اب بھی عظیم ہے اور اس کا کرم وسیع ہے، اس کی نوازش لگاتار ہے، اس کی بخشش جاری ہے۔ ہمارے سامنے پے در پہ موسم اور بے شمار بھلائیاں ہیں۔ چنانچہ روزوں میں ہر مہینہ 3 دن کا روزہ ہے، سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے، 1 دن روزہ اور 1 دن افطار ہے، یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ نماز میں قیام اللیل تہجد ہے، فرض نماز کے بعد یہ سب سے افضل ہے۔ ہمارا رب عز و جل رمضان اور غیر رمضان دونوں میں ہر رات آسمان دنیا پر اس طرح نازل ہوتا ہے جو اس کے جلال و عظمت کے لائق ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات کو جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی پکار سنوں، کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں معاف کروں۔ وہ یہی اعلان فرماتا رہتا ہے کہ صبح چمک اٹھتی ہے۔ سب سے عظیم اعمال اللہ عز و جل کے فرائض پر مداومت ہے، اور اللہ کے نزدیک اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ 5 وقتہ نمازیں ہیں۔ جس نے اس کی حفاظت کی اس کے لیے روشنی اور دلیل ہے اور قیامت کے دن نجات ہے، اور جس نے اس کی حفاظت نہیں کی اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان ہے اور نہ نجات ہے، اور اس کے لیے نہ برہان ہے اور نہ نجات ہے۔ قیامت کے دن وہ قارون، فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ صحیح بخاری میں ہے اے اللہ کے بندو درستگی پر رہو، قربت اختیار کرو اور خوش رہو، مدد طلب کرو اور صبح و شام اور ظہر کی نماز سے اچھا مقصد بناؤ، پہنچ جاؤ گے۔ کم جو ہمیشہ ہو وہ کبھی کبھی کے زیادہ سے بہتر ہے۔ ہم میں سے کوئی اس کی طرح نہ ہو جائے جو لگاتار سفر کرتا ہے، نہ تو وہ اپنی منزل کو پہنچ پاتا ہے اور نہ اپنی سواری کی حفاظت کر پاتا ہے۔ جان لو ایمانی بھائیو، نیک اعمال میں سے ہمیشہ اور بہت زیادہ چنیدہ نبی پر درود بھیجنا ہے۔ اے اللہ محمد ان کی بیویوں اور ذریت پر ایسی رحمت نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم کی اولاد پر رحمت نازل کی۔
اے اللہ محمد ان کی بیویوں اور ذریت پر ایسی برکت نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم اور ان کی اولاد پر برکت نازل کی۔ اے اللہ الخلفاء راشدین ابوبکر عمر عثمان علی اور تمام صحابہ اور تابعین اور قیامت تک درست طریقے سے پیروی کرنے والوں لوگوں سے راضی ہو جا۔ تو اپنی عفو و کرم اور سخاوت کے ذریعے ان کے ساتھ ہم لوگوں سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک کو اور بقیہ تمام مسلمانوں کے ملکوں کو امن و اطمینان والا بنا دے۔ اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی حالتوں کو درست کر دے۔ اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی حالتوں کو درست کر دے۔ اے اللہ فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کے خون کی حفاظت فرما، ان کے مریضوں کو تو شفا دے۔ اے اللہ غاصب یہودیوں کو تو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ تو ان غاصب یہودیوں کو پکڑ لے۔ اے اللہ مسجد اقصی کو یہودی غاصبوں اور ظالموں سے پاک کر دے۔ اے اللہ تو مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تیری سخاوت اور جود کے ذریعے تجھ سے مانگتے ہیں، نوازش کے ذریعے تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں سخت آزمائش سے، بد نصیبی کے پکڑ لینے سے، بری تقدیر سے اور دشمنوں کے طعن و تشنیع سے۔ اے اللہ ہم تجھ سے مہنگائی، وبا، سود اور زنا کو اے اللہ تو ہم سے دور کر دے۔ زلزلہ اور مصیبت، برے فتنے جو ظاہر و باطن ہے اس کو دور کر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے جلد یا بدیر جس کو ہم جانتے ہیں اور جس کو نہیں جانتے ہیں ہر طرح کے خیر کو طلب کرتے ہیں، اور تجھ سے ہر طرح کے شر جس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں جلد یا بدیر اس سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت مانگتے ہیں اور اس جنت سے قریب کرنے والے قول و عمل کا سوال کرتے ہیں اور آگ سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہماری عاقبت اور اس کے تمام معاملوں کو درست کر دے اور دنیا کی پشیمانی اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، اور جو فوت ہو گئے ان کو تو معاف کر دے۔ اے ارحم الراحمین، اے ذوالجلال والاکرام، اے حی و قیوم، خادم حرمین شریفین کو اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے، انہیں اسلام اور مسلمانوں کا بہتر بدلہ دے۔ اے اللہ ان کی امانت دار ولی عہد کو اس چیز کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہے۔ اے اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمارے فوجی بھائیوں کو جو ہمارے ملک کی سرحد پر تعینات ہے مدد فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ نہ ڈال، بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔